الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، قرآن پاک کی آیت کریمہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے آپ کو بھولتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ پس کیا تم سمجھدار نہیں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود تم عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا یہاں ذکر ہے اور اصل علماء ان کو ہے، لیکن یہ ہر وقت قرآن پاک ہر بندے کو تنبیہ کر رہا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے یہی حکم ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک نے حکم فرمایا، اصل میں یہ حکم سب کے لیے ہے۔ یہ یہود و نصارہ ایک کام کرتے تھے کہ جب اپنے جو قریبی لوگ ہوتے تھے اور ان کو پتا ہوتا تھا یہ ہماری مانیں گے نہیں، وہ پھر لوگوں کو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، تم ڈٹے رہو، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو کہ تم ڈٹے رہو، اپنے آپ کو بھول گئے، الگ کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہارے پاس تورات موجود ہے، سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، انجیل موجود ہے، اس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں، کیا تم سمجھدار نہیں ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ اصل حکم تو ان کو تھا، لیکن ہر بندے کو حکم ہے، ہر آنے والے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی حکم ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمایا وہ بندہ جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے، دوسروں کو اچھے کام کا حکم دیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ ہوتا ہے، وہ چراغ دوسروں کو روشنی تو دے رہا ہوتا ہے لیکن اپنی لائٹ جو ہوتا ہے وہ جلا رہا ہوتا ہے، خود جل رہا ہوتا ہے،
ایسے ہی وہ بندہ ہے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، اس دیے کی ڈیوڈ کہتا ہے وہ خود جل رہا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ خود بھی عمل کرتا اور دوسروں کو بھی حکم دیتا۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتا، پھر اس آیت سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ پھر نصیحت نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو، تبلیغ اور بعض و نصیحت کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ تو اس پر علماء نے کئی چیزیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمل تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہ کہو، یعنی میں نماز نہیں پڑھتا اور نہ دوسرے کو تو نماز پڑھ، میں روزہ رکھتا ہوں کہہ دو تو نماز پڑھ، ایک تو بات ہے۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے جو مجھے بھی پسند آئی، انہوں نے فرمایا نہیں، بے عمل آدمی اگر وعد کرتا ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کے لیے جو واعظ بے عمل ہو۔ دونوں چیزیں مختلف ہیں، ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ہی چیز ہے، نہیں مختلف ہے۔ یہ نہیں وہ بندہ بد عمل ہے اور دوسروں کو کہتا ہے یہ کام کر لو، ایک وہ بندہ ہے جو واعظ ہے، دوسروں کو کہتا ہے یہ کام کرو اور واعظ کرتا ہزاروں میں اور خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے حکم اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے بعد احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، بلکہ حضرت امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اس بات کو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو لوگوں کو شیطان نے پڑھا دیا ہے کہ تم نیکی کرو تو نیکی کو حکم دے دو جب تم خود نہیں کر سکتے، فرمایا یہ شیطان کا پڑھایا ہوا ہے، نہیں تم خود بھی نیکی کا حکم دو، کوشش کرو عمل کی، اگر عمل نہیں ہے تو دعوت ضرور دو۔ ایک اللہ پاک یہ اس شخص کے لیے جو واعظ نہیں ہے، میں واعظ ہوں، سینکڑوں میں بات کرتا ہوں، میرے لیے حکم ہے اگر میں بات کرتا ہوں اور میں اس پر عمل نہیں کرتا تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عالموں کو عذاب سب سے زیادہ دیا جائے گا اور ان پڑھ لوگوں کو اتنا عذاب نہیں دیا جائے گا جتنا عالموں کو، ایک جگہ پر 7 گنا زیادہ عذاب عالموں کو دیا جائے گا، واعظ کو دیا جائے گا جو خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو کہتا تم عمل کرو۔ تو بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حدیث بھی آتی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قال آپ فرماتے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، کہ جب مجھے سیر کرائی گئی اور سیر کرنے والی رات میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ قوم کیا تھی؟ یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے یہ حدیث، فرماتے ہیں وہ قوم جس قوم پر میں گزرا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ مسند امام احمد بن حنبل جو امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی مسند، اس اپنی مسند میں یہ حدیث نقل فرمائی، فرمایا میں گزرا اس قوم پر جب مجھے سیر کرائی گئی تو ان کے جو تھا تقرض شفاہہم، ان کے ہونٹ جو تھے وہ کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، اور کینچیاں بھی کون سی تھی؟ فرمایا کہ وہ کینچیاں بھی فی النار، جہنم کی تھی، وہ جہنم کی کینچی تھی جن سے وہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ وہ کون لوگ تھے جن کے ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں جس وقت میں نے سیر کری؟ وہ وہی لوگ تھے جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو نصیحت انہوں نے کی، خود عمل نہیں کیا، ان لوگوں کے ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔
ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث نمبر 3267 ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یجاء بالرجل یوم القیامت فیلقی فی النار، ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی کیا ہوگا؟ انتلیاں، فرمایا اس کی انتلیاں جو ہوں گی وہ باہر نکل آئیں گی جہنم میں۔ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، وہ اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی پہ چکر لگاتا ہے، یعنی انتلیوں کے درمیان چکر پھرتا رہے گا، جس طرح گدھا جو ہوتا ہے وہ چکی پر پھرتا ہے۔ جب اس کی یہ حالت ہوگی فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، اس پر وہ جہنمی لوگ جمع ہو جائیں گے، جہنمی لوگ جمع ہو کر کہیں گے فَيَقُولُونَ یا فلان ما شانک، کہیں گے اے فلان یہ تیری کیا حالت ہے، کیا حالت ہے تیری؟ الیس کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو وہ نہیں ہے جو تو ہمیں تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور ہم کو برائی سے روکتا تھا، کیا تو وہ نہیں ہے؟ یقیناً وہ بندہ کہے گا میں ہوں۔ کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، پہلے فرمایا وآمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود میں نہیں جاتا تھا، یعنی خود عمل نہیں کرتا تھا، اور آگے فرمایا کہ میں تمہیں گناہوں سے روکتا تھا لیکن خود میں نہیں روکتا تھا۔ تو ظاہر یہ واعظ کے بارے میں ہے، جو واعظ اگر اسلام عمل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو چکر لگائے گا اور جہنمی آ کے پوچھیں گے، یہی بات ہوگی کہ خود عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمایا کچھ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، اللہ کے بندو تم جہنم میں پڑے ہو اور ہم جنت میں آ گئے اور ہم جنت میں تمہاری تو دولت آئے ہیں، تم نے ہمیں نصیحتیں کی تھی اور ہم جنت میں آ گئے اور تم کیا جہنم میں پڑے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں گے ہم ظاہری طور پر تو عمل کرتے تھے لیکن دلی طور پر ہم عمل نہیں کرتے تھے، تمہیں کہتے تو تھے اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ تو اس سے کوئی چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ بے عمل آدمی نصیحت کرے تو قبول نہیں ہوتی، بات یہ غلط ہے کہ بے عمل آدمی کی نصیحت بھی قبول کریں گے وہ قیامت والے دن جنت میں۔ بات بے عملی اور بد عملی کی نہیں ہے، بات ہے دلوں کی، جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دل اگر صاف ستھرے اس زمین کی طرح ہیں جو شور کلر والی نہیں ہے، حق بات کو قبول کر لیتی ہے، وہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اور اسی لیے وہ ساتھ یہ بھی ایک اور جگہ فرمایا کہ کانوا یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم ویتلون الکتاب افلا یعقلون، کہ جب ان کو یہ کہا جائے گا تم ایسا عمل کرتے تھے، تم کس طرح جہنم میں آ گئے، تمہارا کیا مسئلہ کہ تم جہنمی بن گئے، وہ کہیں گے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں جواب آئے گا اللہ کے نیک بندے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فرمایا کہ خطباء من اہل الدنیا، یہ خطیب ہیں دنیا والے، یہ آپ کے خطیب ہیں، دنیا کے جو خطیب ہیں، کیا کرتے تھے؟ کانوا یامرون الناس، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسهم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، وانتم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب بھی، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب بھی تلاوت کرتے تھے، افلا یعقلون، پس کیا وہ سمجھدار نہیں تھے؟ یقیناً تھے، انہیں پتہ تھا، پھر بھی وہ لوگ برائی کرتے تھے اور برائی سے باز نہیں آتے تھے، تو پھر دوسروں کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کے بارے میں یہی علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو واعظ ہیں اور ساتھ ساتھ واعظ کے وہ بے عمل ہیں،
اور آج یہ ہو رہا ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے، اور قدر بھی انہیں کی جاتی ہے جو باعث بے عمل ہوگا۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، جتنا زیادہ چرب زبان، جتنا بندہ ہر دنیا دار کے سامنے جھکنے والا، اس کے قدم چومنے والا، ہاں کئی ایسے ہیں دیکھ لیں آپ، جھکے چھپے نہیں ہوتے لوگ، پھر بھی ان کی قدر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ ان کو 500، 1000، 1500، 2000 نکال کے دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ان کی سوسائٹی میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، تو سوسائٹی والا بندہ تو پیارا لگتا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں اس لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک مولوی تقوی والا ہو تو اس کو کون کیا دے گا؟ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو واعظ ہے وہ ضرور نیکی کرے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی بات کرے۔ خود نہیں کر سکتا تو پھر کیا فائدہ اس بات کرنے کا؟ اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد لو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر دو چیزوں کو بندہ اپنے کنٹرول میں رکھ لے تو بندہ کامیاب ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ حب مال اور حب جاہ، مرتبہ۔ یعنی بندے کے اندر اگر مرتبے کی محبت آ جائے، بندے کے اندر اگر مال کی محبت آ جائے تو پھر نہ صبر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ دونوں چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے۔ حب مال کیا ہے؟ جب بندے کو لذات اور خواہشات کی طرف بندے کو خواہش ہو، مجھے یہ بھی ملنا چاہیے، مجھے یہ بھی ملنا چاہیے، اگر ان کی محبت بندے سے نکل جائے تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ اگر ان کی محبت میں آ گیا تو صبر نہیں ہوگا، یہ تھوڑا ہے اور جمع ہونا چاہیے، یہ تھوڑا ہے اور جمع ہونا چاہیے۔ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں اگر ان کی بندہ پیروی شروع کر دیتا تو پھر بندہ صبر نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ہے نماز۔ جو بندہ مرتبے کا بھوکا ہے نا، مرتبہ مجھے ملے، اگر وہ جب عاجزی سے جب وہ نماز پڑھے گا، نماز میں عاجزی آئے گی، ہر وقت جب نماز پڑھنے والے بندے کے دل میں ہر وقت یہ خیال گزرے گا کہ رب تعالیٰ کے سامنے میں ہوں، عاجزی اور پستی جب تصور اپنا خیال کرے گا اور عاجزی اور پستی اس کے دل میں آئے گی، اللہ کا مرتبہ جب اس کے سامنے آئے گا تو اپنے مرتبے کو بھول جائے گا۔ اپنے مرتبے کی جو محبت ہے، اپنے جاہ و جلال کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بندہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا جب ہو جائے گا تو اس کے اندر عاجزی آئے گی۔ عاجزی کا صحیح ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نماز ہے۔ نماز کو اختیار کر لو، جو تمہارے دل میں حب جاہ ہے، مرتبے کی محبت ہے، بڑا ہونے کی محبت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ صبر کر لو، مال کو اکٹھا کرنے کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا دو چیزوں کو تم پکڑ لو، تم کامیاب ہو جائے گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک وہ نماز جو ہے البتہ بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، جو عاجزی کرتے ہیں ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ اب یہاں میں نے کچھ باتیں عاجزی کے بارے میں کرنی، کیونکہ ہم قرآن کی تفسیر بیان کرنا تھوڑا تھوڑا آگے چلتے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عاجزی کرنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے، یعنی نماز عاجزی کرنے والے، اور دو طرح کے بندے ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ پاک نے دونوں کا ذکر، آقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تو میری یاد کے لیے۔ جب بندہ نماز اللہ کی پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا تو ظاہر ہے عاجزی بھی آئے، خشوع بھی ہوگا، خضوع بھی ہوگا۔ خشوع خضوع میں دو چیزیں اور فرق بیان کر دوں۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ اندرونی بیرونی ہر حال میں بندہ اللہ کا ہو جائے، عاجزی کرے۔ خضوع کیا ہوتا ہے؟ سامنے سے ظاہری طور پر بھی جھک جائے۔ قرآن پاک میں آئے، اللہ پاک فرماتا ہے فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، کہ ان کا ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور ان کی گردنیں جھکی ہوں گی۔ مطلب خضوع کا معنی کیا ہے؟ عاجزی کا مطلب گردن کو جھکا دینا، ظاہری طور پر جسم کو جھکا دینا۔ اور عاجزی خشوع کا کیا مطلب ہے؟ اندرونی جو تمہارا باطن ہے وہ بھی رب کا ہو جائے، اس میں بھی عاجزی آ جاتی ہے۔ خشوع خضوع میں ظاہری طور پر بھی تم عملی طور پر بھی سامنے ہو جاؤ، اور خشوع میں تم اللہ کو یاد کرو، یعنی ظاہری طور پر بھی
باطنی طور پر تم اللہ کے ہو جاؤ، یہ نہیں ظاہری طور پر اللہ کے ہو جاؤ، باطنی طور پر نہیں، لہٰذا دونوں طریقوں سے اس طرح چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب آج ہی میں نے کچھ چار باتیں کر دی ہیں، آج اس کا نام بھی نہیں ہے کہ بندہ مطلب سر نیچے کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اب ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ نوجوان تھا، اس نے سر جو تھا وہ اپنے نیچے کیا ہوا تھا اپنی گود میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بندے عاجزی اس کا نام نہیں ہے، عاجزی اس کا نام نہیں ہے، عاجزی دل میں ہوتی ہے، عاجزی دل میں ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں ہمیں عاجزی ہوتی ہے، ہمیں عاجزی کس طرح ہے، عاجزی کا درجہ بتایا، انہوں نے کہا عاجزی کا درجہ یہ دیکھے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ان میں عاجزی یہ ہونی چاہیے، بادشاہ اگر کوڑے مارے اور کہے کہ صبر کر تو صبر کر لیتا ہے، رب کی نماز پڑھتے ہوئے بندہ بخشیاں اڑا رہا ہوتا ہے، کہا کہ یہ عاجزی ہے، اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کوڑے مارے تو کوڑے برداشت کر کے صبر کر لیا، لیکن رب کی نماز پڑھی تو بخشیاں اڑانے پہ لگا ہوا، اس کو صبر کہتے ہیں یا اس کو خشوع خضوع کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ عاجزی نہیں ہے۔ اب عاجزی کے بارے میں قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں اور میں کچھ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور ایک اور بھی بتا دوں، عاجزی کا پہلا آخری درجہ کیا ہے؟ ساری نماز میں خشوع خضوع کرو، کم از کم اتنا ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہو اس وقت کم سے کم کیا ہے، تم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرو، یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی کا پہلا درجہ ہے۔ کم سے کم اتنا تو کرو نا، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرے۔ بندہ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے پھر بھی اور سوچ رہا ہے تو پھر اس کی عاجزی کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھتا ہے وہ غافل ہے۔ یہ علوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نماز پڑھتا ہے غفلت سے تو نماز فرائض سے بری ہو جائے گا، لیکن جو نماز کی وہ جو اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا نماز قائم کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو پھر اللہ کی یاد کا نماز کو قائم کر لی، آخر الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز کو قائم کی رب کو یاد نہیں کیا، اس نماز کا کیا فائدہ؟ ہاں فرائض سے ضرور بری ہو جائے گا، وہ بندہ بری نہیں ہو سکتا جو بالکل نہیں پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہو تو کم سے کم بتا دیا ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہے اپنے آپ کو ذہن کو حاضر کر کے یہ کہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے بعد جو ہے کوشش کرے کہ ساری نماز میں اللہ پاک کے سامنے حاضر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا من صلی صلاۃ من صلی رکعتین لم یحدث نفسہ فیہما بشیء من الدنیا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں نماز کی 2 رکعتیں مکمل کرتا ہے اور نماز میں کوئی دنیاوی خیال نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو گزرے ہوئے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو معاف کرتا ہے۔ کن لوگوں کے گناہوں کو جو خشوع کرتے ہیں، خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت یہ خیال رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بڑا درجہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں، اتنا تو کرے کہ میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو یاد کرے اس صورت میں۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ فرمان آیا حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصلاۃ تمسکن وتواضع وتدبر وتعبر وتنادم وتضع يديك فيقول اللهم 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 فمن لم يفعل فهي خطاج فمن لم يفعل فهي خطاج۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما الصلاۃ تمسکن، نماز کیا ہے؟ مسکینی کا نام ہے، کہ رب کے سامنے بندہ کھڑے تو مسکین بن کے کھڑے، اور مسکین تو مطلب بنتا ہے جب ٹانگیں سے اپنی جگہ پہ ہوں، ٹانگیں اتنی کھلی ہوں تو پھر تو بندہ اکڑ کے کھڑے ہوگا۔ لوگ جو ٹانگوں کو بندہ جب اس طرح کرتے ہیں تو ٹانگوں کو جب بالکل کھول کے رکھیں گے تو اکڑا ہوا نظر آئے گا، اکڑا ہوا نظر نہیں، بلکہ فرمایا تمسکن، مسکین بن کے۔ مسکین کس طرح کھڑا ہوتا ہے؟
کسی کے دروازے پر آج سے طرف جا کر کے کھڑا ہوتا ہے، کندھے کو جھکایا ہوا ہوتا ہے، میں بہن مسکین آیا ہوں مجھے کچھ دو، تو بندہ بھی مسکین بن کر آپ کی نماز پڑھے کہ اللہ میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے تو عطا فرما دے۔ بتواضع عاجزی کرنے والا ہو، سر کو بھی جھکایا ہو، ہر طرح سے مطلب اب ہمارے ماشاءاللہ دوست ہیں، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ نماز میں ہم سجدہ کر سجدے والی جگہ کو حکم ہے سنت ہے دیکھنا، اور تواضع عاجزی سجدے میں اور سجدے والی جگہ کو دیکھو۔ جو بندہ یہاں ہاتھ رکھتا ہے مجھے وہ ذرا دکھا دے کہ ٹانگیں بھی چوڑی ہو اور ہاتھ بھی یہاں رکھے، سجدے والی جگہ ذرا مجھے دکھا دے۔ سوال ہی پیدا ہوئی سجدے والی جگہ پہ نظر ہو، آپ تجربہ کر لینا۔ جو ٹانگیں بھی چوڑی رکھ لیتا ہے اور ہاتھ بھی یہاں ادھر باندھ دیتا ہے اور یہاں اتنا اور خاص ہوتا ہوتا ہے، وہ کیا سجدہ علی کا؟ یا تو پھر مطلب ایسے کر کے دیکھے گا، اس طرح آج تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تو میں بیٹھا ہوں سمجھے، آپ تجربہ کر لینا۔ اس کا نام آج اللہ تعالیٰ کا مدد تواضع، عاجزی بھی کرنے والا ہو، عاجزی کرنے والا ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَضَرُّعٌ، گریہ زاری، گریہ زاری بھی ہو، وَتَعَوُّعٌ، آہو زاری بھی ہو، ٹھنڈے سانس بھی نکلے خوف کی وجہ سے، اے میرا کیا ہوگا، میں نماز پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ وَتَنَاقُمٌ، پریشان بھی کھڑا ہو، پریشانی کا عالم ہو کہ رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نماز کے لیے اذان آتی کھڑے ہوتے تو آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو آپ کے دلوں کی دھڑکن دور دور لوگ سن لیا کرتے تھے، دل کی دھڑکن جو ہوتی دل کی آواز، تو یہ اللہ والے تھے۔ وَتَنَاقُمٌ، فرمایا پریشانی کے عالم میں کھڑا ہو، رب کے سامنے کھڑا ہے، مسکین بن کے، عاجز بن کے، آہ و بقا کرنے والا ہو، آہ و زاری کرنے والا ہو، ٹھنڈے سانس نکال کر رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اس نماز کیسے قبول نہیں؟ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہاں ہو جائے گا، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے یا اپنے ہاتھوں کو رکھے، پھر کیا کرے، اللہم اللہم اللہم، مانگتا جائے بندہ دے، اللہ پاک دیتا جائے گا، بندہ اللہ سے مانگتا جائے، اللہم اللہم اللہم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ جب نماز میں کھڑا ہے تو اللہ پاک سے جب وہ مانگنا شروع کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور نماز میں کس چیز کو مانگ رہے ہیں؟ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی دیدار کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے۔ تو لہذا اس طرح بندہ کوشش کرو۔ اور پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَهِيَ خَدَّاعٌ، اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتا تو نماز تو اس کی ہے لیکن ناقص ہے۔ فَهِيَ خَدَّاعٌ، وہ ناقص نماز ہے، نماز ہو جائے گی، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہو، لیکن جو نماز کا حق تھا اس نے ادا نہیں کیا۔ نماز ہے لیکن وہ ناقص ہے، لیکن یہ تو پڑھ رہا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کے لیے آپ خود ہی سوچتے رہنا۔ دوسری ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ انما فرضت الصلاۃ وامر بالحج والطواف واشرت المناسک، فرمایا یہ جو نماز تم پر فرض کی گئی ہے یا حج اور طواف کا جو حکم دیا گیا ہے اور مناسک کو یاد کرنے کے لیے، یہ مناسک کو سیکھنے کے لیے، حج کے ارکان کو سیکھنے کے لیے جو تمہیں حکم دیا گیا، کس لیے دیا گیا ہے؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کو یاد کرنے، اللہ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ رب کی یاد میرے دل کے اندر رہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ رب یاد رہے۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو رب یاد نہیں ہو سکتا۔ بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا وہ کہے میں رب کو یاد کرتا ہوں، بھائی نہیں، حدیث سے پتہ چل رہا ہے بندے پر حج فرض ہے اور حج نہیں کرتا، بندہ کہے میں رب کو یاد کرتا ہوں، نہیں۔ بندہ اگر وہ حج پہ جا رہا ہے اور مناسک اور حج کے ارکان جو ہے اس نے نہیں سیکھے اور وہ بندہ کہے میں رب کو یاد کرتا ہوں، نہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر وہ کرتا ہے تو کرے، یاد کرے، نیت کیا ہو؟ اقامت ذکر اللہ، اللہ کے نام کو یاد رکھنے کے لیے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے یہ چیز۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ
فی قلبک، اگر وہ تیرے دل کے اندر وہ چیز نہیں ہے، للمقصود الذی، جو مقصود ہے، مقصود کیا اللہ کی ذات ہے، جو چیز مقصود ہے، مقصود للمذکور الذی هو المقصود والمبتغى عظمت ولا ہیبۃ فما قیمت الذکر کا، کہا کہ تیرے اندر اگر وہ مقصود جو اللہ کی ذات ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کی عظمت بھی تیرے ذہن میں نہیں ہے، اس کی حیبت بھی تیرے ذہن میں نہیں ہے، تو فما قیمت ذکر کا، تیرے ذکر کی کوئی قیمت نہیں ہے، یاد رکھنے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو نے رب کو اس لیے تیرا مقصود جو ہے وہ رب کی ذات نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے مقصود۔ رب تعالیٰ کی عظمت اور حیبت تو بھول گیا، اگر اس کی عظمت اور اس کی حیبت یاد ہوتی تو نماز میں عاجز اختیار کرتا۔ فرمایا فما قیمت ذکر کا، اس ذکر کی تیری کوئی قیمت نہیں ہے، اس یاد رکھنے کی کیا قیمت ہے، وہ دے دے تو اس کی بڑی مہربانی۔ اور آج ہمارا یہی حال ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، کہ نماز اس طرح پڑھ جس طرح کہ کوئی الوداع کرنے والا جاتا ہے، مطلب دنیا کو الوداع کہہ دے، سب چیزوں کو بھول جا، رب کو یاد رکھ، سب چیزوں کو بھول جا، رب تعالیٰ کو یاد رکھ۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں، رب کو یاد رکھ اس لیے کہ میں نے رب کی ملاقات کرنی ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اس تلاش میں رہتا ہے کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرے، یقیناً تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، فملاقیہ، پس اس کی تجھے ملاقات رہے گی، پس اس کی ملاقات رہتی ہے، یعنی تمہیں ملے گی، تو ملاقات کرے گا، ہو کے رہتی ہے اگر تو اس طرح عمل کرے کہ رب تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے تو نماز پڑھتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ بے شک تم اس کی ملاقات کرنے والے ہو۔ اور یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، عاجزی بھی وہ کرتے ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اس کی طرف کیا ہے، بے شک ان کا جو ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے، لوٹ جانا اللہ کی طرف ہے۔ وہ اللہ کی طرف جب لوٹیں گے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے اور خیال میں ہوں گی، تو ان کے اندر عاجزی بھی آئے گی، اللہ پاک کی یاد ہر وقت ان کے ذہن میں حاضر رہے گی، ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، فرمایا کہ لا ينظر اللہ فی صلاۃ، اللہ کسی کی نماز کو نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی نماز کو نہیں دیکھتا، تو دیکھتا کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو نہیں دیکھتا، دیکھتا اس کی نماز کو ہے جس کا دل کیا ہے، ذہن کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، جسم کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو نہیں دیکھتا، لا يحضر الرجل فیہا، اس نماز میں وہ حاضر نہیں رکھتا، قلبہ مع بدنہ، اپنے بدن کے ساتھ اپنے دل کو اگر وہ حاضر نہیں رکھتا تو اللہ پاک اس کے طرف نظر ہی نہیں کرتا، اللہ پاک اسے دیکھتا ہی نہیں ہے، نظر رحمت ہی نہیں فرماتا۔ جو بندہ نماز میں اپنے دل کو اپنے جسم کے ساتھ نہیں کرتا، جسم تو جھک رہا ہے لیکن دل نہیں جھک رہا، کیا فائدہ ہوا؟ جسم تو جھک رہا ہے، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے، اسی نفسانی خواہشات کی یاد میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا فائدہ؟ نماز پڑھ تو رب تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اگر رب کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیری طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا انہوں نے فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے، پہلے سابقہ روایتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعض بندے ایسے ہوتی ہیں جن کی نماز میں قبول نہیں کرتا، میں تو نماز ان کی قبول کرتا ہوں جو عاجزی سے پڑھتے ہیں اور وہ میرے بندوں کے سامنے تکبر نہیں کرتے، اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اپنے بندوں کے سامنے، اور میری رضا کی خاطر فقیروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، میری رضا کی خاطر فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں، میں ان کی نماز کو قبول فرماتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہم دیکھیں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، خشوع خضوع والا عمل ہمارے اندر ہے، ہم تو خشوع خضوع تو رہ گئے، ہم نماز کے قریب ہی نہیں جا رہے،
یہ تو ان کے لیے سختی ہے جو اللہ پاک ان کی طرف نظر نہیں کرتا. جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن رب تعالیٰ کی یاد سے غافل کھڑا ہے. ایک وہ بندہ ہے جو نماز اور حج اور عمرے کر رہا ہے لیکن جو مناسک ہے اس نے نہیں سیکھے. تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے جو بالکل ہی نہ حج کرتا ہے، نہ عمرہ کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے. اور اس بندے کے لیے کیا حکم ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علماء یاد رکھو، یہ نماز انسان پر، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ برائی اور فحاشی سے روکتی ہے. کب رکتا ہے بندہ؟ تاکہ جب نماز میں وہ نماز کا حق ادا کرتا ہے، نماز کا حق ادا کرتا ہے، عاجزی سے نماز پڑھتا ہے اور پھر سب چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز میں اور چیزوں کا خیال ہو. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک مکان کو آگ لگ جاتی ہے، جس خیمے میں نماز اس کو آگ لگ گئی، لوگ بھاگے اور لوگ چیختے رہے کہ حضور آگ لگ گئی، آگ لگ گئی. لیکن آپ نماز میں مشغول رہے. تھوڑا سا ٹائم گزرا، وہ آگ قریب گئی اور بجھ گئی. تو حضرت امام زین العابدین سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ حضور ہم آپ کی طرف آواز دے رہے تھے کہ آگ لگ گئی اور آپ نہیں آئے، اور کیا آپ نے آواز کو نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا ضرور مجھے پتا تھا آگ لگ گئی، لیکن مجھے اس آگ نے جو اس آگ سے زیادہ سخت ہے بھلا دیا ہے یہ چیز کہ یہ آگ مجھے جلائے. مجھے وہ آگ یاد آ رہی، رب کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے آگ یاد آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہوگا. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یعنی دنیا کی آگ کے سامنے کتنی گرم آگ ہے، ہم کس کیا کرتے ہیں؟ ہم اس گرمی کے سامنے نہیں کر سکتے. نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں گرمی لگتی ہے. وضو کا پانی گرم ہوتا ہے، گرمیوں میں پانی گرم ہے وضو نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے. سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہے وضو نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے. تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا جسم تو رب کے لیے وقت تھا، ہم گرمیوں میں گرمی سے ڈر گئے، سردیوں میں سردی سے ڈر گئے. تو پھر ہمارے لیے کون سا موسم لایا جائے؟ وہ آپ بتا دیں تاکہ کوئی آپ کے لیے کوئی فائدے مزید کیے جائے نمازیوں کے لیے. جس طرح آپ دیکھو اے سی تک آ گئے، اب اے سی کا موسم ہے ماشاءاللہ، نمازی بہت ہوتے ہیں. اللہ کرے یہ ڈٹے رہیں، اللہ کرے یہ ڈٹے رہیں، نمازی ہمارے پکے رہیں. اور الحمدللہ ویسے نمازی بہت ہوتے ہیں. سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر عمل کرے. اس عمل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا نہ ہو اور وہ عمل کرو، کیا فائدہ اس میں؟ رب کی یاد نہ ہو تو وہ عمل کرو، اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی یاد ہو. حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی یاد ہو. عمرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی یاد ہو. یہ چیزیں اگر نہیں ہیں، رب تعالیٰ کی یاد ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ لیکن پھر بھی آپ ایک اور بات بتاؤں، پھر بھی ان سے بہتر ہے جو نہیں پڑھتے نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ بات جو آپ نے کبھی سنی بھی ہوگی، سناتے بھی ہیں لوگ، حقیقت اللہ جانتا ہے کہ وہ مجنو کہتے ہیں گزر رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا ایک بندہ، اور مجنو کوئی عام بندہ نہیں تھا، نیک آدمی تھا. اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہوئی، یہ بزرگ تھا. یہ بھی آج جس طرح نظام، یہ نہیں دنیا والوں کا نظام نہیں تھا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بندہ ہے. اور ان کے بارے میں ایک کتاب ہے حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، احمق المغفلین. اس کتاب میں آگے اس نے جو آخر میں لیلا مجنو کی باتیں کری ہیں، یقین کرو اگر بندہ پڑھے نا آنسوں سے کتاب بھر جاتی ہے. اتنی اچھی باتیں لکھی. اور یہ اس شخص کے بارے میں آتا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا تھا، میں نے کسی جگہ پڑھا نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ، حضرت اس کا نام تھا عامر، شاید میرے ذہن میں ایسے آتا ہے، عامر بن قیس، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی غلطی ہو. تو یہ مجنون ایک دن طواف کر رہا تھا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ آگے سے گزر گیا. تو مجنون
جیسے آگے جو گزرا اس بندے نے اس کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا. اس نے کہا بھائی مجھے کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے گزر رہا تھا. اس نے کہا افسوس ہوتا ہے تجھ پر، رب کے سامنے کھڑے ہو کر بھی تو مجھے دیکھ رہا تھا، پھر تیری کون سی نماز ہے؟ تیری کیا نماز تھی کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے بندہ گزر رہا ہے. ویسے ایک اور بات بتاؤں، جو حرم کی مسجد ہے نا، حرم میں ہمارے لوگوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کے آگے سے گزرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. جو مسجد حرام ہے نا یہ مستثنا ہے، یعنی اس کے اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے، رش اتنا ہے راستہ نہیں مل رہا تو نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. صرف حرم کی مساجد کا، مسجد نبوی اور حرم شریف کی مسجد، بقایا کسی مسجد میں یہ جائز نہیں ہے اگر کہ رش بھی ہو. ان دو مسجدوں کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کو استثناء ملا ہوا ہے. ان دو مسجدوں میں اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے کوشش کریں پیچھے آگے سے گزریں، پیچھے سے گزریں، لیکن اگر نہیں گزر سکتے پھر آگے سے گزر سکتے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نماز نام ہے عاجزی کا، اور عاجزی کس کے دل میں آئے گی؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کے وہم اور خیال میں یہ رہے گا کہ بے شک اس نے اپنے رب کی ملاقات کرنی ہے اور بے شک انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا بھی ضرور ہے. تو جن کے ذہن میں یہ رہے گا وہ عاجزی بھی کریں گے، نماز پڑھیں گے، کسی خشوع خضوع بھی آئے گا. اور جب خشوع خضوع اور عاجزی میں آ جائے گا پھر اس میں وہ جو بڑھائی والی بات ہے، بڑا پن والی بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ نمازی بن گیا. نمازی بنتے ہی اللہ پاک اس کے دلوں میں عاجزی ڈال دے گا. اگر ایک نمازی بن گیا اور وہی اپنی شوخیاں مارتا ہے اور وہی اس کے مطلب کام کھڑے ہیں، سمجھو وہ حقیقی نمازی نہیں ہے. یعنی وہی اس کے اندر تکبر ہے، وہی دوسروں کو ڈانٹنا، وہی مطلب بدتمیزی سے پیش آنا، اس کو پھر نمازی نہیں کہا جاتا. وہ نماز پڑھتا ہے، وہ غافلوں کی طرح نماز پڑھتا ہے. اگر عاجزی سے نماز پڑھتا تو پھر دوسروں سے نہ بدتمیزی نہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی، بلکہ اس بندے کو درگزر فرما دیتا. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.